اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث قدسی کہ میں مومن کے قلب پر علم کو نازل کرتا ہوں، علم کو پیدا نہیں کرتا، علم کو نازل کرتا ہوں۔ علم نازل ہوتا جیسے آیتیں نازل ہوتی۔ تو ایمان کون ہے؟ تو کیسے پتا چلے کہ ایمان کون ہے؟ تو ہر رسول سے پوچھتے کہ ایمان کون ہے۔ جیسے ہی معلوم ہو کہ ایمان کون ہے ویسے ہی معلوم ہو جائے ایمان والا کون ہے، جیسے ہی معلوم ہو جائے ایمان والا کون ہے ویسے ہی معلوم ہو جائے مومن کون ہے، جیسے ہی معلوم ہو جائے مومن کون ہے ویسے ہی معلوم ہو جائے علم کیا ہے، اور جیسے ہی معلوم ہو علم کیا ہے ویسے ہی رحمان سمجھ میں آئے گا۔ توجہ، اب کس سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے، کون ہے؟ تو پیغمبر ہی ہے واحد کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کی تشریح اور تفسیر پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہی قرآن میں لفظ ایمان آیا تو اب سب پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ ایمان کے جزیات تو بہت سے ہیں۔ یہ نماز جزو ایمان ہے، یہ روزہ جزو ایمان ہے، یہ حج جزو ایمان ہے، یہ زکوٰۃ جزو ایمان ہے، یہ جہاد جزو ایمان ہے۔ نماز جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ روزہ ایمان کا حصہ ہے، حج ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے، جہاد یہ سب ملا کے جزو ایمان ہے۔ اور پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے۔ جو فرمایا آپ نے، پیغمبر نے کہا علی کل ایمان، یعنی ایمان ہے علی۔ بولی ہاں یا نہیں؟ ایمان کون ہے؟ سب مل کے زور سے بولو اسم اعظم ہے۔ ایمان کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ تو اب پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کر دیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی۔ پیغمبر نے کہا ایمان کا ترجمہ ہے علی۔ تو اب ہاتھ کیوں لرز جاتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے نیچے ترجمے میں لکھو نا علی۔ تو اب جہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو لکھ دو نا اے علی والو، اے علی والو۔ ایمان ہے علی۔ تو اب جہاں بھی لفظ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو لکھ دو اے علی والو، اے علی والو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کہ علم ایک نور ہے جو اللہ مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا حدیث کا؟ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ علی والے کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ قلب مومن پر اللہ علم کو نازل کرتا ہے۔ اور دیکھیے اب تک کی جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے اس کا کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خطیب حسینی بھی بیٹھے ہوئے، معصومی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، سید محمد نقی نقوی صاحب آپ کی خدمت میں جملہ، اور تمام حضرات جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے۔ قلب سمجھ میں آ گیا نا؟ قلب یعنی صدر کے اندر ہے قلب۔ ایک قلب ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ دل کے اندر ہوتا ہے قلب، دل کے اندر ہوتا ہے قلب۔ اس وقت پوری میری ایک تقریر ہے کہ عقل کے 3 مدارج ہیں۔ یہاں مجھے تقریر پوری کرنی نہیں ہے، صرف 3 باتیں کرتا ہوں۔ عقل کے 3 مدارج ہیں، 3 درجے ہیں عقل کے۔ پہلا درجہ ہے قلب، دوسرا درجہ ہے فؤاد، اور تیسرا درجہ ہے لب، جس کی جمع ہے الباب۔ میں نے کہیں کہا تھا یہ، تو میں نے کہا بات بتا دوں آپ کو، پھر کوئی موقع ہوگا انشاءاللہ تو میں اس پر بھی پوری تقریر کر دوں گا۔ توجہ ہے، آگے بڑھائی جائے بات۔ تو اب قلب کہتے ہیں، قلب تو سب کو معلوم، ٹھیک ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہو گیا، ایمان والا، ایمان والا یعنی علی والا۔ عرش کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا۔ رحمان کون ہے یہ بھی پتا، معلوم ہو گئی نا بات۔ 4 لفظ میں نے آپ کے حوالے کیے، قلب، مومن، عرش، رحمان۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ 4 لفظ یاد رہیں گے، قلب، مومن، عرش، رحمان، چاروں چیزیں سلامت ہیں نا، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا، میں نے کیا کہا کہ حدیث کیا ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے، یعنی علی والے کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ جب علی والے کے قلب میں علی آ جاتا ہے تو اسے ہی علم کہتے ہیں۔
اور اب سنو، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہو اور اپنے کو مومن تصور کرتے ہو، جو اپنے کو مومن تصور کرتا ہے وہ جملوں کو محفوظ کرے گا. جب دل میں علی آ جائے، جب دل میں علی آ جائے تو گویا اللہ نے علم اس کے دل میں داخل کر دیا. علی کا آنا گویا علم کا آنا، علم ہی علی ہے اور علی ہی علم ہے. تو اب جس قلب میں علی آ گیا، ہائے ہائے کاش کہ جملہ ضائع نہ ہو. 4 چیزیں میں نے پڑھی نا، قلب، مومن، عرش، رحمان. اب حدیث دے رہا ہوں اور حدیث ہے پیغمبر کی. پیغمبر نے کہا، آسان عربی ہے، 4 الفاظ یاد ہیں تو تمہیں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پیغمبر نے کہا قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا ہے. ہائے ہائے سلامت رہے. قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا. مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا. مومن کا قلب، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. یعنی علی والے کا قلب رحمان کا عرش ہے. قلب مومن عرش الرحمان. جملہ دے دوں آپ کی اجازت سے؟ آپ کی بارگاہ میں جملہ منتقل کر رہا ہوں. اور اتنا حسین مجمع بیٹھا ہوا ہے، جنت سماعت بنی ہوئی ہے. جنت سماعت، اور جنت سماعت بنی ہو جہاں پر سماعتیں جنت جیسی ہوں تو وہاں پر رضوان جنت بھی ضروری ہوتا ہے. فرشتے ملائکہ آئے ہوئے ہیں. توجہ ہے، قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا ہے. مومن کا قلب. ہماری نگاہ میں عرش سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، سب سے بلند مقام ہے عرش. تو آخری آدمی تک جملہ لے جاؤ، جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو امیر المومنین کا قلب کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے. آپ کو فیمس کرانے کے لیے میرا اندر سے دل مجبور ہو جاتا، میں کیا کروں. بسم اللہ. زندگی عطا فرمائے. یہ آپ کو فقیر صاحب نے بلایا، بے شک قسم ہے آپ دل سے پڑھے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ. آپ کی بھی کیا ہی بات ہے. سلامت رہے. تو جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو پھر امیر المومنین کا قلب کیا؟ امیر المومنین کا قلب کیا؟ مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو کیوں نہ کہہ دوں کہ امیر المومنین کا قلب ہی رحمان ہے. نہیں جملہ شاید پہنچا نہیں پیچھے والے حضرات. میں نے کہا نا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے. سلامت رہیں. جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو امیر المومنین کا قلب ہی رحمان ہے. قلب ہی رحمان ہے. کوئی اس جملے کو نہ سمجھے تو اس کو خدا سمجھے. جملہ دے دوں جملہ. ایک بار کہا، آواز آئی. محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو ظاہر کیا، مشیت کو خلق کیا. جیسے لفظ خلق آ جائے نا تو ہمارے لیے اس کے الگ معنی ہوتے ہیں اور آل محمد کے لیے اس کے لیے الگ معنی ہوتے ہیں. ہم بھی مخلوق ہیں، آل محمد بھی مخلوق ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مخلوق، آل محمد مخلوق ہیں اللہ کی اور ہم مخلوق ہیں آل محمد کی. اب میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں. میں ایسی کوئی ہلکی بات کرتا ہی نہیں کہ جس کی دلیل میرے پاس موجود نہ ہو. اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے اور آقا محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اول مخلوق ہے کون؟ اول مخلوق کا نام محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام ہے نا مصطفیٰ ہے اول مخلوق. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. یعنی اول مخلوق ہے مشیت اور اول مخلوق ہے مصطفیٰ. تو مصطفیٰ ہی مشیت ہے اور مشیت ہی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہی مشیت ہے اور مشیت ہی مصطفیٰ ہے. بات پہنچ گئی.
اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا لے جاؤ. وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا اور اس کے بعد تمام اشیاء کو مشیت نے خلق کیا. دیکھیے آدم مٹی سے بنے ہیں نا، تو مٹی خالق ہے، خالق مٹی کا خالق ہے اللہ، اور مٹی سے بنے آدم، تو بالواسطہ مٹی خالق ہو گئی آدم کی، بالواسطہ یعنی مٹی کے ذریعے بنے، مٹی کے ذریعے بنے. اور جتنی اشیاء ہیں وہ مشیت سے بنی ہیں. تو جتنی اشیاء کی خالق ہے وہ مشیت ہے، اور مشیت کا خالق ہے اللہ، اور مشیت ہے مصطفیٰ. مشیت کسی وجود سے جدا نہیں ہوتی. مشکل بات ہو گئی کیا؟ آپ نے کچھ چاہا، اس چاہنے کو کہتے ہیں مشیت. آپ کہیں سے اپنی چاہ خرید کے نہیں لاتے کہ چلو میرے ساتھ بازار چلو، وہاں سے مجھے اپنی چاہ خریدنی ہے. میری چاہنا جسے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے چائے دی جائے، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت شربت پیو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت فلاں رشتہ دار سے ملنے جاؤں. تو یہ چاہنا کہیں بازار سے ملتا یا کہیں سے ادھار لیا جاتا؟ چاہنا میرا ہی تو اندر ہے، یعنی میں ہی تو اپنی چاہ ہوں. سلامت رہیں، بڑی دیر میں آپ پہنچ رہے ہیں. میں ہی تو اپنی چاہ ہوں. دیکھیں میں اس وقت جو بھی بول رہا ہوں کسی کے بلوانے سے بول رہا ہوں. میرا قطعاً یہ موضوع تھا ہی نہیں، گھر سے جو سوچ کے آیا تھا ابھی تک اس میں سے کچھ پڑھا ہی نہیں. ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو گھر سے سوچ کر آیا تھا. ابھی میں یہاں سے وہاں تک آ رہا تھا تو میں نے آیت پہلے سوچی کہ آیت کون سی پڑھی جائے، تو میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی. سورہ رحمان کی آیت پڑھی. آپ رحمان سن لی تھی نا آپ نے آیت. تو اب جو کچھ بھی ہے وہ بلوایا جا رہا ہے، یہ کسی فقیر کی دعا ہے. بہت سے فقیر ہوتے ہیں جو گلیوں کے فقیر ہوتے ہیں، یہ عجیب فقیر ہے جو رحمانی فقیر ہے. میں پلٹوں گا اسی جملے کی طرف، توجہ فرما رہے ہیں آپ.